بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج جو درس ہے وہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 سے ہے۔ چنانچہ آیت یہ ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے تورات نازل کی کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انا انزلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، اس پر اللہ کے فرما بردار پیغمبر یہود کو حکم کرتے تھے۔ یحکم فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع کا۔ النبیون نبی کی جمع ہے، الذین اسلموا للذین ھادوا یعنی فرما بردار نبی، مطلب یہ ہے جو بھی نبی تھے وہ سارے اللہ کے فرما بردار ہی تھے۔ تو اسلموا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے للذین ھادوا یہودیوں کو، والربانیون اور اہل اللہ کے لیے، رب والوں کے لیے، والاحبار اور علماء بھی، یعنی یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار۔ ربانیون اور احبار کا تعلق جو ہوگا النبیون کے ساتھ ہوگا کہ یہودیوں کے لیے اس تورات کے ذریعے اللہ کے فرما بردار پیغمبر بھی فیصلے کیا کرتے تھے، اہل اللہ رب والے بھی فیصلہ کیا کرتے تھے، اور یہود کے عالم بھی اس کے لیے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَیہِ شُہَدَاء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا، وَكَانُوا عَلَیہِ شُہَدَاء اور وہ اس کے گواہ بھی تھے۔ اب یہاں پہ استحفظوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی مجہول سے، فعل ماضی مجہول باب استفعال سے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ خطاب یہود کو ہے، اے یہود لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لیا کرو، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول مت لو۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 1۔ اگلی آیت وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے ان پر اس کتاب میں لکھا تھا، وَكَتَبْنَا کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے ہم نے تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، النفس بالنفس۔ وَكَتَبْنَا جو ہے فعل ماضی معروف سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، عین بن عین، والانف بالانف، انف ناک کو کہتے ہیں اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن جو ہے نا دانت کو کہتے ہیں اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے، یعنی جس طرح زخم ہو اسی کے برابر بدلہ لیا جائے گا۔ آگے پھر فرمایا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ تصدق تفاعل یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے فعل ماضی معروف ہے، مطلب یہ ہے پھر جس نے معاف کر دیا، تصدق کا معنی جو معاف کر دے یا معاف کر دیا تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی اس کے معافی کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ آیت نمبر 46 ملاحظہ کیجئے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ قفینا بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معروف سے۔
آثار عصر کی جمع ہے، پاؤں اور قدموں کے نشان کو کہتے ہیں۔ مصدق یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، صدق یصدق تصدیق باب تفعیل سے جس کا معنی تصدیق کرنے والا۔ آتینا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معروف سے۔ اچھا، ہم نے ان کے قدموں پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ اور اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور وہ راہ بتلانے والی تھی، وَہُدًى کا معنی وہ راہ بتانے والی تھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور متقی یعنی ڈرنے والوں کے لیے نصیحت تھی۔ یعنی جس طرح عیسیٰ بن مریم تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اسی طرح ان کی کتاب بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ اگلی آیت کے بارے میں آگے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ وَلْيَحْكُمْ جو ہے یہ فعل امر غیب ہے، ان کو چاہیے، فعل امر غیب ہے، ان کو چاہیے کہ انجیل والے اس کے موافق حکم کریں، فیصلہ کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ یعنی اہل انجیل کو چاہیے، انجیل والوں کو چاہیے کہ اس کے موافق حکم کریں، فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ یہ فعل مضارع منفی ہے، اور فعل مضارع کے شروع میں جب لم آ جائے تو وہ اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مطلب ہوگا جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا یا جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو پھر وہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ تین لفظ یہاں پہ گزر چکے ہیں جو قابل توجہ ہیں، سب سے پہلے کافرون، پھر اس کے بعد ظالمون، تیسرے نمبر پہ فاسقون۔ ان تینوں الفاظ کو مختلف پیرائے میں بیان کرنے کی حکمت کیا تھی، یہ انشاءاللہ ہم ترجمے کے بعد بیان کریں گے۔ احبار کسے کہتے ہیں، ربانیین کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم چل کے بیان کریں گے آگے۔ اگلی آیت جو ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، انزلنا بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، مصدقا لما بین یدی من الکتاب ومہیمنا علیہ ہم نے تجھ پر سچی کتاب اتاری۔ انزلنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خطاب ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا لما بین یدی من الکتاب کا یہ معنی، ومہیمنا علیہ اور ان کے مضامین پر نگہبانی کرنے والی ہے، محافظ ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سو تو ان لوگوں میں اس کے موافق حکم کر جو اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ فعل نہیں ہے، وَلَا تَتَّبِعْ فعل نہیں ہے، فَحْكُمْ فعل امر تھا، تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چل، اما جاءک من الحق کیونکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، یا یہ مقصد ہوگا اپنے پاس آنے والے حق سے اعراض کر کے ان کی پیروی نہ کرو۔ آگے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ مقرر کر دی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کر دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ لیکن وہ تمہیں اپنے دیے ہوئے حکموں میں آزماتا ہے۔ یبلو بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ آگے یہ استبقوا فعل امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے ان کو کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، پھر تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور یہ کہ تو ان لوگوں میں اس کے موافق حکم کر جو اللہ نے اتارا ہے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم امر کا صیغہ یہ کہ تو ان کے درمیان حکم کر یعنی فیصلہ کر، بما انزل اللہ اس کے موافق جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم
اور ان کے خواہشوں کی پیروی مت کر، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اور ان سے بچتا رہے، وحذر احذر بھی فعل امر ہے، ان سے بچتا رہے کس بات سے؟ ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے، ان یفتنوک کہ آپ کو بہکا نہ دیں، فتنہ میں نہ ڈال دیں، ام بعض اس سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، کیونکہ جب آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ کچھ احکامات کو چھوڑ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑیں، تولو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، فعلم تو جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ کا ارادہ انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ہے انہی کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اگر ایسا ہو جائے تو کوئی گھبرانے کی بات، ڈرنے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں بہت سے نافرمان ہیں۔ آگے فرمایا آفحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا پھر جہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حکم کا معنی فیصلہ، یبغون فعل مضارع غیب، فعل مضارع مذکر غیب جمع کا صیغہ ہے، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ کے ہاں اور ان کے ہاں اللہ سے بہتر اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے ہاں اللہ سے بہتر اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ آیات مذکورہ میں یہ سورۃ مائدہ کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر یہود و نصارہ مسلمانوں کو یکجائی طور پر اہم اور خاص حکم شرعی پر متنبہ فرمایا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہ کرنا، یعنی جو کچھ تم اللہ سے وہ کر چکے ہو عہد و پیمان، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ سب سے پہلی جو آج آیت تھی اس میں یہ کہا گیا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ تورات کے اندر ہدایت اور نور ہے، تو سوال یہ بنتا ہے تورات جب باعث ہدایت اور باعث نور ہے تو پھر منسوخ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے اندر تورات کی کوئی تنقیص نہیں ہے، بلکہ تورات بنی اسرائیل کے لیے اصول ہدایت بھی ہے، خاص نور بھی ہے، بلکہ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تغیر زمانہ کے سبب، یعنی زمانہ کی تبدیلی کے سبب سے تغیر احکام کے محتاط ایسا کیا گیا، تورات کو منسوخ قرار دے دیا گیا، ورنہ اس زمانہ میں تورات باعث نور اور باعث ہدایت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، تورات کے اندر کوئی عیب اور تنقیص نہیں ہے، لیکن چونکہ اب زمانہ بدل چکا تھا، نئی شریعت کی ضرورت تھی، نئے احکامات کی ضرورت تھی، اس وجہ سے دین اسلام نے آگے تورات کو منسوخ کر دیا۔ اگلی آیت یا اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ بتلایا گیا کہ تورات کے مطابق فیصلہ کون کرتے ہیں، تو یہ بتلایا گیا کہ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، کہ تورات کے مطابق اللہ کے فرما بردار انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے یہود کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا ربانیون، اور تیسرے نمبر پہ احبار۔ یہ ربانیون اور احبار جو ہیں یہ انبیاء کے نائبین ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تورات کے مطابق فیصلہ کرنے والے انبیاء ہوتے تھے اور ان کے نائبین۔ پھر انبیاء کے نائبین دو طرح کے ہیں، ربانی اور احبار۔ تو اگلا جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ربانیون اور احبار میں پھر فرق کیا ہے؟ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، یہ دونوں یہود کے علماء ہیں۔ ربانیین یہ رب کی طرف منسوب ہے، ربانی رب کی طرف منسوب ہے، جس کا لفظی معنی ہے اللہ والا، اور احبار یہ حبر کی جمع ہے، یہود کے محاورہ میں عالم کو حبر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں، ظاہر ہے کہ جو اللہ والا وہی ہوگا جس کو احکامات کا علم ہوگا، جو احکامات کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے والا ہوگا، کیونکہ جو بندہ احکامات کو اب اللہ کی مرضی کے مطابق نہ کرے، چاہے جتنے بھی نیک کام کرے، وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح جو عالم ہے، حقیقی طور پہ جو عالم ہے وہ تب ہی عالم بن سکتا ہے جب اللہ کی رضا اور اس وجہ سے وہ علم حاصل کرے
کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ یعنی دونوں ہوتے تو دونوں عالم ہی ہیں، ہوتے تو دونوں اچھے ہیں، لیکن فرق یہ ہے ان میں کہ جو ربانیین ہیں ان پر عبادات، عمل اور ذکر وغیرہ کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ جس طرح آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، جو فقیر ہیں یا جو پیر ہیں یا جو صوفیاء کرام ہیں، یہ کہ گروہ فرقے نہیں ہیں، یہ بھی عالم ہوتے ہیں، دین اسلام کو ماننے والے، ان کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، شیخ، مرشد، پیر وغیرہ، لیکن ان میں طریقت کا راستہ یا طریقت کا جو رنگ ہے وہ غالب ہوتا ہے، جبکہ جو ایک عالم ہے اس کے اوپر علم کا رنگ غالب ہوتا ہے، وہ تعلیم و تعلم کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، وہ اس شعبے میں زیادہ چلا جاتا ہے، جبکہ شیخ، پیر، مرشد وغیرہ وہ دوسرے شعبے میں، وہ تربیت کے شعبے میں، وہ عوام الناس کو دین کی طرف لانے کے شعبے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان میں کہ ربانیین پر عبادت، ذکر، اس چیز کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، جبکہ احبار پر علم کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں، اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے بِمَسْتُوفِزُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، کہ یہ جو اہل اللہ تھے یا ربانیین تھے یا اللہ کے فرمان بردار انبیاء تھے، وہ تورات کے مطابق یہود کے لیے فیصلے اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس کے گواہ تھے، اس وجہ سے حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ آگے فرمایا ان کو کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اور میری آیتوں کو معمولی رقم کے بدلے میں نہ بیچو۔ مقصد یہ ہے پوری دنیا بھی اگر ایک آیت کے بدلے میں خرید لی جائے، آیت کے مقابلے میں وہ معمولی ہی ہے، یعنی پیسوں کی خاطر آیات کو مت بیچو، آیات کے احکامات کو مت بیچو، ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت فتوے مت دیا کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا اس کو کافر کہا جائے گا۔ اگلی آیت میں جو ہے نا تورات کے احکامات ہیں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، یعنی اگر زخم ایسا ہو جس کا بدلہ اسی زخم کی طرح ممکن ہو تب تو درست ہے، اور اگر زخم اس قسم کا ہو وہاں پہ برابری ممکن نہ ہو، اس صورت میں دیت لیں گے۔ مثلا ایک بندہ انگلی کاٹ دے تو انگلی کے بدلے میں انگلی کاٹ سکتا ہے، کان کے بدلے میں کان کاٹ سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ دوسرے کے پیٹ میں چھرا مار دیتا ہے تو اس کے بدلے میں چھرا نہیں مارا جائے گا، کیونکہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ پہلے نے جو چھرا مارا ہے وہ کہاں پہ جا کے لگا ہے اور اس کے زخم کی نوعیت کیا ہے، دوسرا جو مارے گا وہ کس طرح مارے گا، تو اس جگہ پہ جو ہے نا وہ اس سے دیت، جس کو ارش بولتے ہیں، یعنی چٹی لیں گے۔ اب اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہے، وہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ والے مقدمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور بنو نذیر نے اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر بنو قریظہ کو مجبور کر رکھا تھا کہ ان کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے تو اس کا قصاص کے بدلے میں جان بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 140 وسق کھجور بھی لیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط ہے، قتل کے بدلے قتل ہی ہے، اور یہ تورات کے اندر مذکور ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ اور وہ جو بنو نذیر کہتے تھے اگر ہم سے کوئی قتل ہو جائے تو ہم صرف 70 وسق کھجور ہی دیں گے، قصاص نہیں دیں گے، فرمایا یہ بھی غلط ہے، بلکہ قصاص کے بدلے میں قصاص ہی ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہی ہے۔ آخر میں پھر یہی فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اس سے جو اگلی آیت تھی وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اہل انجیل یعنی عیسائیوں کے لیے احکامات تھے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ ہم نے انہی انبیاء کے قدموں اور نشانات پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم بھی اللہ کے ایک نبی ہیں، اور عیسیٰ بن مریم نے تورات کی تصدیق کی ہے۔ اللہ نے ان کو انجیل دی ہے جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ انجیل بھی تورات کی تصدیق کیا کرتی تھی اور باعث ہدایت اور متقیوں کے لیے باعث نصیحت تھی۔ فرمایا اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان پر نازل کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے موافق فیصلہ نہ کرے وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ ہم ایک بات یہ سمجھیں گے
پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، پھر فرمایا وہ ظالم ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ فاسق ہے۔ اس ترتیب کی حکمت کیا ہے؟ تو اس جگہ جو چیزیں مذکور ہیں اس میں حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، اللہ کے بتلائے ہوئے فیصلوں کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اندر 3 بڑے جرائم جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو یہ نام دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ حکم خداوندی کا انکار کر رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو حکم دیا وہ اس حکم خداوندی کا انکار کرتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہ کر کے، تو یہ کفر ہے۔ نیز اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین عدل و انصاف کے عین مطابق ہیں، جب وہ ان قوانین کو چھوڑ رہا ہے تو عدل و انصاف کی پامالی کر رہا ہے، اور اس کا یہ فعل یعنی اللہ رب العزت کے قوانین اور اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے اصولوں سے انحراف عدل و انصاف کے خلاف ہے، لہٰذا وہ ظالم بھی ہے۔ نیز وہ جب بندہ بشر ہے، مخلوق ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ خالق کی اطاعت اور فرما برداری کرے، لیکن جب وہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا تو وہ دائرہ عبدیت سے نکل رہا ہے، یعنی وہ بندگی کے دائرہ سے نکل رہا ہے اور وہ حکم عدولی کر رہا ہے۔ حکم عدولی کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ تینوں چیزیں ایک شخص کے اندر جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ منکر بھی ہوتا ہے، پھر ظالم بھی ہوتا ہے، فاسق بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو عقائد تو رکھتے ہیں کہ جی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، درست ہیں 100%، اور ایمان تو ان کا ہوتا ہے، لیکن وہ عملی طور پہ ان کے خلاف کرتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق تو کہلائیں گے، ایسے لوگ ظالم تو کہلائیں گے، ایسے لوگ کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی نوعیتیں بھی مختلف تھیں۔ بعض اوقات وہ اللہ کے نازل کردہ حکم کو مانتا ہی نہیں، تو وہ ظالم بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے۔ بعض اوقات ایک انسان مانتا ہے لیکن اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتا، تو ایسے بندے کو کافر تو نہیں کہیں گے، فاسق، فاجر، ظالم وغیرہ کہیں گے۔ اس حکمت کے ماتحت اللہ رب العزت نے یہ چیزیں الگ الگ ذکر کی ہیں۔ دوسری بات، اگرچہ یہاں پہ تذکرہ یہ بات علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پر یہ اہل کتاب کے متعلق ہے، یہود و نصارہ کے متعلق ہے، لیکن یہ آیتیں اپنے مفہوم کے لحاظ سے آج بھی قابل عمل ہیں اور مسلمانوں کو بھی یہ آیتیں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی گئیں اور یہ کہا گیا کہ یہ اہل کتاب کے لیے ہیں، یہود و نصارہ کے لیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کڑوا کڑوا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے اور میٹھا میٹھا ہمارے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ آیتیں صرف بنی اسرائیل کے متعلق نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے متعلق بھی ہیں۔ اگر تم بھی اللہ کے بتلائے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو ظالم اور فاسق ٹھہرائے جاؤ گے۔ اگلی آیت جو بیان ہوئی جس میں یہ بتلایا گیا انزلنا الیک الکتاب، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب اتاری ہے، اس آیت میں ہم 2 سے 3 باتیں سمجھیں گے۔ نمبر 1 تو مہیمن کا معنی کیا ہے، اس بات کو سمجھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے تورات اور انجیل کے لیے بھی اس آیت میں الکتاب کا لفظ بولا ہے اور قرآن مجید کے لیے بھی الکتاب ہی کا لفظ بولا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا،
اس میں کیا حکمت ہے جو خود اللہ رب العزت نے بتلائی ہے، یہ 3 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو مہیمن کے لفظی معنی ہے محافظت، نگرانی، تائید، شہادت، امانت، یہ تمام معنی ہیں۔ تو وہ مہیمن علیہ کا معنی یہ ہے قرآن مجید محافظ ہے سابقہ کتب کے لیے، نگران ہے سابقہ کتب کے لیے، تائید کنندہ ہے سابقہ کتب کے لیے، شہادت ہے سابقہ کتب کے لیے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یعنی قرآن مجید نے تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی کتب آسمانی میں دی گئیں اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ تو یہ مہیمن کا آسان معنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ پاک نے سابقہ کتابوں کے بجائے الکتاب کا لفظ استعمال کیا۔ آیت آپ اوپر دیکھ آئے ہیں، دوبارہ دیکھ لیجئے گا یا سن لیں۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، ٹھیک ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ من الکتاب، تو سابقہ کتابوں کے بجائے صرف الکتاب کا لفظ بولا، یعنی کئی کتابیں تھیں، اللہ پاک نے صرف واحد سے بولا ہے کہ الکتاب۔ اسی طرح آگے قرآن انزلنا الیک الکتاب، قرآن مجید کے لیے بھی اسی لفظ کا استعمال کیا، الکتاب، ایک کتاب ہے تب بھی الکتاب کا لفظ بولا ہے۔ سابقہ کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور دیگر چیزیں شامل ہیں جو صحیف وغیرہ، ان کے لیے بھی الکتاب ہی کا لفظ بولا ہے، حالانکہ کتابیں تو کئی تھی، بجائے جمع کے واحد کا لفظ کیوں بولا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔ تو علامہ مودودی صاحب لکھتے ہیں اس سے یہ راز منکشف کرنا ہے قرآن مجید اور سابقہ زمانوں میں نازل ہونے والی کتابیں، مختلف زمانوں میں مختلف کتابیں نازل ہوئیں، دراصل ایک ہی ہیں، ان کا ماخذ بھی ایک ہے، ان کا سر چشمہ بھی ایک ہے، ان کا مصنف اور ان کو اتارنے والا بھی ایک ہے، اور ان کا مدعا بھی ایک ہے، ان کی تعلیمات بھی ایک ہے۔ ہاں معمولی فرق ہے، تو عبادت کے طرق میں فرق ہے، ان کے اصول بھی ایک ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ سب ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے سابقہ تمام کتابوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا ہے الکتاب، اور اکیلے قرآن کے لیے بھی ایک ہی لفظ بولا ہے الکتاب، کہ ان سب کا سر چشمہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، یہ کتابیں اس نے اتاری ہیں۔ اگلا جو سوال ہے اسی آیت کے تناظر میں ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہر امت کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ تو یہی سوال ہے کہ مختلف شریعتیں کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی امت کیوں نہ بنایا؟ آخر مختلف امتیں بنانے، مختلف شریعتیں بنانے میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بلا شبہ یہ ممکن تھا شروع سے ہی سب کو ایک امت بنا دیتا۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہ کرنے میں مختلف حکمتیں ہیں، مختلف مصلحتیں ہیں۔ وہ مصلحتیں کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، علماء کرام نے مختلف بتلائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو خود قرآن میں بتلایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتاکم، اس لیے کہ تمہیں آزمائے۔ جو حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ پاک اس حکم میں تمہیں آزمائے، تم اس حکم کو کس درجہ میں سمجھتے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کرنا چاہتا ہے کون لوگ اصل دین اور روح دین سے واقف ہیں، دین میں ان ضوابط کی اصل حقیقت کو جانتے ہیں، نیز وہ کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں، یعنی حق کسی بھی صورت میں ان کے سامنے آئے گا تو پہچان کر لیں گے اور قبول کر لیں گے۔ ان کو سابقہ احکامات کے ساتھ آئندہ ملنے والے احکامات میں بھی کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ اور کون لوگ جو ہیں اصل دین اور روح دین سے ناواقف ہیں، تفاصیل دین کو، جزیات کو، اصل دین سمجھ بیٹھیں گے اور تعصب کا شکار ہو جائیں گے، پھر اپنی سوچ کے حاشیے چڑھائیں گے اس کے اوپر، اور اس کے بعد ملنے والے حق کا انکار کر دیں گے۔ اس امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ پاک نے شرائع میں اختلاف رکھا ہے۔
اللہ رب العزت نے آگے یہی حکم دیا فاستبقوا الخیرات، اس لیے تم جو ہے خیرات میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، کیونکہ اصل چیز یہی ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، آگے فرمایا کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آج کے درس کی آخری بات جو ہے وہ یہ ہے، شرائع ما قبل یعنی جو سابقہ شریعتیں ہیں ان کا کیا حکم ہے، کیونکہ ہم نے ابھی یہاں پہ یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات کے اندر یہ لکھا کہ جان کے بدلے جان، یہ حکم اسلام کے لیے بھی ہے یا صرف سابقہ ان کے لیے ہے؟ تو اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں سابقہ شریعتوں کے وہ احکامات جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، نیز جن کے متعلق یہ یقینی ہو کہ وہ منسوخ نہیں ہیں، اسی طرح ان کا متبادل حکم بھی قرآن و سنت میں مذکور نہ ہو۔ ہاں اگر ان کا متبادل حکم قرآن و سنت میں مذکور ہو یا ان کے خلاف حکم قرآن و سنت میں مذکور ہو، اسی طرح یہ بھی بیان نہ ہو کہ یہ حکم کسی خاص وجہ سے ان کو دیا گیا، یا یہ ہے کہ یہ حکم کسی خاص لوگوں کے ساتھ کسی خاص موقع کے ساتھ مخصوص تھی، اگر یہ بھی بیان نہ ہو تو اس صورت میں وہ تمام احکامات حجت ہوں گے۔ لہٰذا سابقہ شریعتوں میں سے کوئی حکم قرآن مجید میں مذکور ہے لیکن اس کے متعلق یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یہ منسوخ ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو نہیں بتلایا گیا لیکن اس کا متبادل حکم یا اس کا الٹ حکم قرآن و سنت میں دیا گیا، تب ہم سابقہ شریعتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، قرآن پر کریں گے۔ اسی طرح قرآن و سنت میں کوئی خاص حکم مذکور تھا، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کہ اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے جو کچھ خود اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ حکم بتلایا گیا ہو کہ یہ کسی خاص کے ساتھ مخصوص ہے یا کسی خاص وقت کے لیے ہے یا کسی خاص وجہ سے ان کو حکم دیا گیا، اگر اس قسم کے احکامات جو سابقہ شریعت کے ہیں وہ دین اسلام میں حجت نہیں ہیں، ورنہ وہ احکامات جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں دین اسلام ان کے متعلق خاموش ہے، اور یہ بھی نہیں بتلایا گیا کہ یہ منسوخ ہیں، یہ بھی نہیں بتلایا گیا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، یہ بھی نہیں بتلایا گیا کہ قرآن و سنت میں ان کا متبادل حکم دیا گیا ہے، تو ان کے اوپر عمل کریں گے۔ جس طرح کہ یہی آیت جو آج ہم پڑھ چکے ہیں، ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، وغیرہ ذالک، اگرچہ یہ حکم تورات کا تھا، تورات ہی کی بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن یہی حکم اس دین اسلام کے اندر بھی موجود ہے۔